اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان ایمان مومن مومنات، سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام سے 3 روزہ استغاثہ برائے قبولیت حاجات، برائے تکمیل مراد، برائے تکمیل مناجات۔ آپ اس عمل کو، اس استغاثے کو کر سکتے ہیں، اور یہ استغاثہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے بتاتے ہیں آپ سبھی کو۔ بالخصوص ان افراد سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک نجف کربلا چینل کو سبسکرائب نہیں فرمائے، لائک اور شیئر سبسکرائب فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی حاجتوں کو سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صدقے، امام معصوم، امام مسموم، امام مظلوم علیہ السلام کے صدقے پوری فرمائے۔ آپ سب کو امام علیہ السلام کے صدقے طول عمر عطا کرے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہو، آپ کو دلی مقاصد میں خداوند عالم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صدقے کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ سخی امام ہیں، یقیناً کریم اہل بیت کا لقب ملا ہے۔ یقیناً جو بھی بندہ مومن مومنہ آپ علیہ السلام سے متوسل ہوتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو یقیناً وہ خالی نہیں جاتا، اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ وجیح ہے، عند اللہ مقام ہے، عند اللہ۔ خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ آپ اپنی مرادوں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، نیک دلی مقاصد کو پانے کے لیے استغاثہ مجتبی کو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ استغاثہ صاحبان ایمان کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے قربت کی نیت سے وضو کرنا ہے۔ نیت کریں گے کہ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ وضو مکمل کرنے کے بعد مصلی عبادت بچھا کر روبہ قبلہ بیٹھ کر، اور وہاں پہ پھر کھڑے ہو جائیں مصلی پر، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ یہ نہیں نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد تسبیح جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ پڑھیں، اور تسبیح مکمل کرنے کے بعد اب اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو، اپنی تمنا کو، اپنی نیک دلی خواہش کو، جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو، جو چاہتے ہیں کہ مشکلات ہیں وہ ختم ہوں، جو مراد پوری ہو، آپ کی منت ہے وہ پوری ہو، آپ کو یہ مقصد کے لیے یہ عمل جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تسبیح ہاتھ میں لے کر خلوص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ 100 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 100 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد اب 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب 100 مرتبہ یہ مکمل کرنے کے بعد اب یہ چند ایک صورتیں ہیں، ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی سورہ سورہ توحید ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فلق کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس سورہ فلق کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. اس سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھیں. اب اس کے بعد اب روبہ قبلہ کھڑے ہو جائیں اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس زیارت کو پڑھیں. السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفوة اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا صراط اللہ، السلام علیک یا بیان حکم اللہ، السلام علیک یا ناصر دین اللہ، السلام علیک ایہا السید الزکی، السلام علیک ایہا البر الوفی، السلام علیک ایہا القائم الامین، السلام علیک ایہا العالم بالتعویل، السلام علیک ایہا الہادی المہدی، السلام علیک ایہا الطاہر الزکی، السلام علیک ایہا التقی النقی، السلام علیک ایہا الحق الحقیق، السلام علیک ایہا الشہید الصدیق، السلام علیک یا ابا محمد الحسن بن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم. اس زیارت کو پڑھنے کے بعد اب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو یہ جو مکمل استغاثہ ہے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ پڑھنا ہے. یعنی اس استغاثہ مجتبی کو جو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا غیاث المستغیثین اغثنی بنور وجهک الکریم ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بسید شباب اہل الجنت الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بالسید الزکی الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بالتقی النقی الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بالقائم الامین الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بالبر الوفی الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بالامام بالہادی المہدی الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بکریم آل البیت الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بالمظلوم المسموم الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بالشہید الصدیق الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بسفینة النجاة الامام الحسن المجتبی ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بصاحب القبر المہدوم
الامام الحسن المجتبى ادرکنی یا غیاث المستغیثین اغثنی بشفاعة الامام الحسن المجتبى ادرکنی۔ اب اس کو مکمل پھر ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس استغاثے کو پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ اللہم عجل لولیک صاحب العصر والزمان الفرج یا کریم واقض حوائج المؤمنین والمؤمنات۔ اب یہ اس توسل ہے امام علیہ السلام سے کہ یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایہا المجتبی، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ 3 مرتبہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ تو صاحبان ایمان، اب اس استغاثے توسل دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں پھیلا کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کا وسیلے سے، واسطے سے دعا مانگیں۔ اللہ آپ کی اس حاجت کو، جس مقصد کے لیے اس استغاثہ مجتبی کو کیا ہے، خدا پورا فرمائے گا۔ اب سب سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے، ویڈیو کو دوسرے مومنین تک گروپس میں، واٹس ایپ میں شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے مومنین بھی مستفید ہوں، اور اگر کسی مومن یا مومنہ کو یہ استغاثہ مجتبی چاہیے تو وہ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے ہم سے لے سکتا ہے، اور یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں بھی یہ آپ مومنین کو پوری لکھی ہوئی دعا وہاں پہ بھی مل سکتی ہے، لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔